أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم پارہ نمبر 18 شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ 18 نمبر پارے کے بالکل آغاز میں سورہ مؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مؤمنون یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 23 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 74 ہے۔ 18ویں پارے کے آغاز میں جو سورت المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل آیات 118 ہیں اور اس میں کل 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ مؤمنون اس لیے رکھا گیا کہ یہ نام اس سورت کی بالکل پہلی آیت میں موجود ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی یعنی 18ویں پارے کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک مؤمنین کی صفات بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات میں مؤمنین کی 7 صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے ایمان والے فلاح پائیں گے اور جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ آج بس اوقات یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں مومن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک مومن کی صفات کیا ہیں؟ تو قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں مختلف صفات بیان کی گئیں، لیکن یہاں اہم ترین 7 صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں پہلی صفت بیان کی کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کہ سچا اس کا ایمان ہو اور ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ نمبر 2، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑا ہو۔ نمبر 3، لغو سے اعراض کرنے والا ہو۔ ہر ایسے قول اور فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، جسے ہم بیکار کام کہتے ہیں، بے مقصد کام۔ چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو مکمل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا یہ فلاح پانے کے لیے لازمی ہے۔ 5ویں خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایمان والے جو کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے وہ ہوتے ہیں جو کہ بدکاری اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ 6ٹھی خوبی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی، فلاح پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ 7ویں خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ فلاح پانے والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت پر ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مؤمنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں بتایا کہ کس طرح انسان کن کن مراحل سے گزر کر وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایمانی دلائل بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوق ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا۔
پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہوئے کہ بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلے اگانا اور پھلوں کا اگانا۔ تیسری بات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بوجھ اٹھانا یعنی بار برداری جیسے فائدوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 50 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد مختلف انبیاء کے قصے بیان فرمائے۔ ان انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی اور ایک ہی مقصد تھا۔ دراصل تمام انبیاء جب بھی تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا تعلیمات میں 3 باتیں بنیادی طور پر مشترک ہوتی تھیں: توحید، رسالت، آخرت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد مختلف امتیں گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور ہر گروہ اپنے اپنے خیال میں، اپنے اپنے گمان میں، اپنے اپنے عقائد متعین کر کے بٹ جاتا ہے اور راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ آج ہم بھی جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اس صورتحال سے اس لیے دوچار ہوا کہ جب اس نے اس بات کو ذہن میں نہ رکھا کہ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، لیکن مسلمان ایک کیوں نہ ہوا۔ ان اختلافات کے حل کی صرف ایک صورت نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ تم سب کے سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان آپس میں جنگ و جدل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور آپس میں محبت کے بجائے نفرت کی دیواریں قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 تک ان ایمان والوں کی 4 خوبیاں بتائی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں، ان کے اندر 4 نمایاں صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت ان آیات میں یہ بتائی کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف خدا ہونا۔ آج جب معاشرے کے اندر خوف خدا نہیں رہتا تو ایسی صورت میں یہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ دوسری صفت ان آیات میں یہ بتائی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں، وہ اللہ کے تکوینی اور تشریعی آیات پر، احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی، وہ ریاکاری سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں دکھاوے سے بچتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی کہ ان لوگوں کو احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور یہ فکر بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول بھی کر لے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 71 تک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے مقابلے میں جو لوگ قرآن کا اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے تھے ان کی سرکشی کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی کرنے والے اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے 3 سبب بتائے۔ پہلا تو یہ بتایا کہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، یعنی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب انسان قرآن میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں لازماً انسان قائل ہو جاتا ہے، نہ پھر وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، نہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ دوسری سرکشی کا سبب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ یہ لوگ صرف ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، ان کی امانت کو، ان کے حسب و نسب کو، ان کی شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے. چنانچہ ان مشرکین نے اور ان مذاق اڑانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ کہا، لیکن کسی ایک بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکے. تیسرا سرکشی کا سبب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون میں مبتلا قرار دیتے تھے. یہ لوگ اتنے محروم ہو گئے ہدایت سے کہ ایسی صورت میں وہ حق بات بیان کرنے والے کو عقل مند نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ صرف یہ کہ ان کے آبا و اجداد جن کی وہ بات مان کر اتباع کرتے تھے، ان کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 68 سے 71 کے درمیان سمجھایا کہ یہ جو ان میں سے بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں تھا، بلکہ حقیقی سبب یہ تھا کہ وہ حق کو ناپسند کرتے تھے اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے تھے. حالانکہ حق اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو اللہ نے سمجھایا کہ پھر نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات اور شرک کی تردید پر سورت کا اختتام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اختتام میں بتایا کہ قیامت کے دن انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک ہوں گے سعداء یعنی نیک بخت کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اور دوسرے ہوں گے اشقیاء یعنی بدبخت. اشقیاء کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا. وہاں اللہ نے بتایا کہ تعلقات کام نہیں آئیں گے. کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی. پھر ان سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ ان مدین کا مذاق اڑانے والوں کا اور ان کے لیے جن کے لیے خسارہ ہے قیامت کے دن، ان سے پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے. لیکن شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے. یعنی اگر تمہارے پاس عقل و شعور ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا میں واقعی قیام تھوڑا ہوا. ان سے سوال کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی زندگی میں جتنی نعمتیں انسان کو ملنی ہے ان نعمتوں سے محرومی کا بیان ان لوگوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائیں ان کا تذکرہ کیا. پھر جو آخرت میں نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد ان آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اہل دوزخ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے. وہ بھی یہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو یہ سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے. اس 18ویں پارے میں سورہ نور یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 24ویں سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 102 ہے. یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں کل 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس سورت کا نام جو سورہ نور رکھا گیا وہ اس لیے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. پھر آگے نور کے بارے میں بڑی وضاحت آئی تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا. اس سورت میں زیادہ تر ایسے احکام ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرماتے تھے کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھایا کرو. بالکل اسی طرح سورہ نور کی تعلیم بھی خواتین کو دینی چاہیے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرماتی تھیں، اس لیے کہ اس سورہ نور میں عفت، عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں. سورہ نور کے اندر جو پہلا معاشرتی حکم اور ایک طرح سے اصلاحی حکم اللہ تعالی نے نازل فرمایا وہ ہے بدکاری کی سزا، زنا کی سزا اور زانیوں کے بارے میں حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ان آیت میں سمجھایا کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو قرآن مجید کی ان آیات میں مذکور ہیں. پھر فرمایا اگر وہ شادی شدہ زنا کرنے والے ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث سے بیان ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک عمومی حالات کا اور ایک عمومی رویہ بھی یہ بتایا کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب رشتہ داری ان کی شریک زندگی وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود وہ بھی زانی یا بدکار ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بدکاری کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ بیوی عطا فرما دے گا، اور اگر کوئی عورت ایسی ہو اور توبہ کر لے تو ایسی صورت میں اللہ اس کو پاکیزہ مرد عطا فرما دے گا. پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حد قذف یعنی تہمت کا حکم بیان کیا، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی پاکیزہ مرد کسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا. وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کے 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی پھر کبھی گواہی قبول نہ ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بتایا، یعنی لعان کا طریقہ پورا ذکر فرمایا ان آیات کے اندر. اصل میں لعان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں وہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، اسے لعان کہا جاتا ہے. آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا طریقہ بتایا اور فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ اگر یہ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، خود ہی وہ گواہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 4 گواہیاں اس طرح دیں گے کہ انہ لمن الصادقین، یعنی پہلے مرد 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاتون کے بارے میں فرمایا کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے گی اس بات کی کہ یہ شخص جھوٹا ہے. پھر 5ویں مرتبہ یوں کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غضب ہو اس خاتون پر یعنی مجھ پر اگر یہ مرد سچا ہے. اس طرح لعان ہو جاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں کہ اگر لعان ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور پھر اگر بچہ پیدا ہو تو ایسی صورت میں بچے کا جو نسب ہے وہ عورت کے ساتھ ثابت ہوگا، اور ان دونوں میں قاضی جو ہے وہ جدائی کروا دے گا اور ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کا بیان کیا. افک کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور بہتان.
یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا. یہ بہت بڑا بہتان تھا. یہ بہت بڑی ہستی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا. ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا. تاریخ انسانی میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی بیان کی ان 10 آیات کے واقعات میں. پھر آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں آداب سکھائے. فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور مستحب یہ ہے کہ اجازت لینے سے پہلے سلام کر لیا جائے. پھر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پھر آگے سمجھایا کہ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اسی طرح بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خیال رکھیں. اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایسے آزاد مرد، عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سمجھایا کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور انسان شرعی احکام کے مطابق ہی نکاح کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باندیوں اور غلاموں کے بارے میں ذکر کیا. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام نے باندیوں اور غلاموں کا سلسلہ شروع نہیں کیا، یہ اسلام سے پہلے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے جس کے ذریعے ظلم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا. اور پھر اس کے بعد ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر جو ذریعہ معاش تھا کہ عورتوں کے ذریعے اجرت حاصل کر کے ان سے کمائی کروانا یعنی گناہ کے کام کی اجرت لینا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے ہمیں خوب سمجھایا. اور پھر آیت نمبر 33 کے اندر واضح طور پر بتایا کہ یہ ناجائز کام کی آمدنی یہ بھی حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 احکام یہ بیان کرنے کے بعد جن کا تعلق عفت اور عصمت اور پاک دامنی سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے 3 مثالیں آگے بیان فرمائیں. ایک مثال تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے اللہ نے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اسی معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہو. اور اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے. اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکائے دیتا ہے. سمجھایا کہ یہی حال مؤمن کے دل کا ہے، وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، پھر جب علم آ جاتا ہے تو نور علی نور کی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کے لیے 2 مثالیں بیان فرمائیں. ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اہل باطل جو ہوتے ہیں ان کے اعمال سراب جیسے ہوتے ہیں. جیسے پیاسا شخص دور سے ریت کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے، سراب کو پانی سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہت چمکدار سمجھتا ہے، بہت فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا.
تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں ہمیشہ گرا رہتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 میں اہل باطل اور اہل حق کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ رات اور دن کا بدلنا اور یہ بارش برسانا اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ پرندوں کا اڑنا اور مختلف قسم کے چوپایوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، اس میں اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ پھر توحید کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافق اور مؤمن دو گروہوں کا تقابلی ذکر فرمایا کہ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور بات نہیں مانتے۔ پھر مومن کا ذکر کیا کہ جب مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتا ہے، سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت دے گا، اور آیت نمبر 47 سے 55 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل، اور پھر وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے پھر آخر میں 3 حکم اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ ایک تو یہ بتایا کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے کام کرنے والے یہ لوگ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے تنہائی والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر انسان اپنا عام لباس اتار کر نیند کا لباس پہن کر سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے۔ پھر دوسرا معاشرتی حکم اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ان آیات کے اندر کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پر بتایا کہ ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتائے، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ اور یہ ایک ادب یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ سورت کا اختتام اس بات پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اسی پر 18ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔